بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپوز، دا بیسٹ ہسٹری ایکسپوز ان دا ورلڈ۔ لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر اور انتظامی لحاظ سے صوبہ پنجاب کا صوبائی دارالحکومت بھی ہے۔ پاکستان میں لاہور شہر ایک تاریخی، تجارتی اور ثقافتی مقام بھی رکھتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ لاہور دنیا کا 15واں بڑا شہر ہے؟ اس میں 460 تاریخی عمارتیں ہیں اور اس شہر میں ایک محلہ مولیہ ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ یہاں کبھی مہاتما بدھ آ کر ٹھہرے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں لاہور میں کون سا مقبرہ ہے جسے سائپرس کا مقبرہ کہتے ہیں؟ اور حضوری باغ کو طاقت کی سیٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور کیا انارکلی کے مقبرے کو کبھی گرجا گھر کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا؟ اور آج ہم بات کریں گے، آج ہم آپ کو بتائیں گے لاہور شہر کی تاریخ۔ لاہور شہر کتنا پرانا ہے، کن کن حکمرانوں نے لاہور میں حکومت کی ہے، 4000 پہلے کے آثار، 4000 پہلے کی کیا چیزیں لاہور شہر میں ملی، لاہور شہر کی اہمیت کے بارے میں یہ جملے کس نے کہے، لاہور کا کوئی ثانی نہیں، اور کھنڈر بتاتے ہیں کہ عمارت عظیم تھی۔ ناظرین، یہ تمام باتیں ہم آپ کو بتائیں گے، اس کلپ میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہماری آپ احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں۔ اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ لاہور شہر کی جو ہسٹری ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں۔ اور ناظرین، اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور کیجئے گا، ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ہمارا کلپ کیسا لگا۔ معزز ناظرین، لاہور شہر کی تاریخ میں یہ بات صفحے اول پر ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندے اور صوفی بزرگ حضرت سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف داتا گنج بخش صاحب کی نسبت سے لاہور شہر کو داتا کی نگری بھی کہا جاتا ہے۔ لاہور شہر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس شہر کو پرانے زمانے میں لوپور کہا جاتا تھا کیونکہ اسے لو نے آباد کیا تھا، اور اس کے جڑواں بھائی کش نے کسور کو آباد کیا تھا۔ لو اور کش دونوں ہندو دیوتا رام کے دو بیٹے تھے جن کا ذکر ہندو مذہبی کتاب رامائن میں تفصیل سے ہوا ہے۔ اس شہر کا پرانا نام لوپور، جس کے معنی ہیں لو کا علاقہ، شہر، ہوا کرتا تھا۔ بعد میں اسے لاہور کہا جانے لگا۔ لاہور دو الفاظوں کا مرکب ہے، لو یا لا جس کا مطلب لو اور آور جس کا مطلب قلعہ ہے، یعنی لاہور کا مطلب لو کا قلعہ۔ اس کے علاوہ لاہور کے بارے میں سب سے پہلے چین کے باشندے سوزنگ نے لکھا، جو ہندوستان جاتے ہوئے لاہور میں 630 عیسوی میں گزر رہے تھے۔ اس شہر کی ابتدائی تاریخ میں عوام میں مشہور ہے کہ رام چندر جی کے بیٹے لوہو یا لو نے یہ بستی آباد کی تھی۔ قدیم ہندو پرانوں میں لاہور کا نام لوہ پور یعنی لو کا شہر ملتا ہے۔ راجپوت دستاویز میں اسے لو کوٹ یعنی لوہ کا قلعہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ 9ویں صدی عیسوی کے مشہور سیاح الادریسی نے اسے لاہور کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ قدیم حوالہ جات اس بات کے غماز ہیں کہ اوالین تاریخ سے ہی یہ شہر اہمیت کا حامل تھا۔ در حقیقت اس کا دریا کے کنارے پر اور ایک ایسے راستے پر جو صدیوں سے بیرونی حملہ آوروں کی راہ گزار رہا ہے واقع ہونا اس کی اہمیت کا ضامن رہا ہے۔ فتح البلادن میں درج سن 664 عیسوی کے واقعات میں لاہور کا ذکر ملتا ہے، جس سے اس کا اہم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تقریباً 7ویں صدی عیسوی کے آخری دہائیوں میں لاہور ایک گجر چوہان بادشاہ کا پایا تخت تھا۔
تاریخ کے مطابق سن 682 عیسوی میں کرمان اور پشاور کے مسلم پٹھان قبائل راجہ پر ہمراہ آور ہوئے۔ 5 ماہ تک لڑائی جاری رہی اور بالآخر سالٹ رینج کے ککھر راجپوتوں کے تعاون سے وہ راجہ سے اس کے کچھ علاقے چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ 9ویں صدی عیسوی میں لاہور کے ہندو راجپوت جتور کے دفاع کے لیے مقامی فوجوں کی مدد کو پہنچے۔ 10ویں صدی عیسوی میں خراسان کا صوبیدار سبکتگین اس پر حملہ آور ہوا۔ لاہور کا راجہ جے پال، جس کی سلطنت سرہند سے گمگان تک اور کشمیر سے ملتان تک وسیع تھی، مقابلے کے لیے آیا۔ ایک بٹی راجہ کے مشورے پر راجہ جے پال نے پٹھانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اس طرح وہ حملہ آور فوجی کو شکست دینے میں کامیاب رہا۔ غزنی کے تحت پر قابض ہونے کے بعد سبکتگین ایک دفعہ پھر حملہ آور ہوا۔ لمگہان کے قریب گمسان کا رن پڑا اور راجہ جے پال مغلوب ہو کر امن کا طالب ہو۔ طے یہ پایا کہ راجہ جے پال تاون جنگ کی ادائیگی کرے گا اور سلطان نے اس مقصد کے لیے ارکار راجہ کے ہمکاب کیے۔ لاہور پہنچ کر راجہ نے معاہدے سے انحراف کیا اور سبکتگین کے ارکاروں کو قید کر دیا۔ اس اطلاع پر سلطان غیظ و غضب میں دوبارہ لاہور پر حملہ آور ہوا۔ ایک دفعہ پھر میدان کارزار گرم ہوا اور ایک دفعہ پھر جے پال کو شکست ہوئی اور دریائے سندھ سے پرے کا علاقہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسری دفعہ مسلسل شکست پر دل برداشتہ ہو کر راجہ جے پال نے لاہور کے باہر خود سوزی کر لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلطان کا مقصد صرف راجہ کو سبق سکھانا تھا، کیونکہ اس نے مفتوحہ علاقہ کو اپنی سلطنت میں شامل ہرگز نہیں کیا۔ 1008 عیسوی میں جب سبکتگین کا بیٹا محمود غزنوی ہندوستان پر حملہ آور ہوئے تو جے پال کا بیٹا انند پال ایک لشکر جرال لے کر پشاور کے قریب مقابلے کے لیے آیا۔ محمود کی فوج نے آتش گیر مادہ کی گولہ باری کی، جسے انند پال کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ نتیجن کچھ فوج بھاگ گئی اور باقی کام آئی۔ اس شکست کے باوجود لاہور بدستور محفوظ رہا۔ انند پال کے بعد اس کا بیٹا جے پال تخت نشین ہوا اور لاہور پر اس خاندان کی علمداری 1022 تک برقرار رہی، حتیٰ کہ محمود غزنوی اچانک کشمیر سے ہوتے ہوئے لاہور پر حملہ آور ہوا۔ جے پال اور اس کا خاندان اجمیر میں پناہ گزیر ہوا۔ اس شکست کے بعد لاہور غزنوی سلطنت کا حصہ بنا اور پھر کبھی بھی کسی ہندو سلطنت کا حصہ نہیں رہا۔ محمود غزنوی کے پوتے مودود کے عہد حکومت میں راجپوتوں نے شہر کو واپس لینے کے لیے چڑھائی کی، مگر 6 ماہ کے محاصرے کے بعد ناکام واپس لوٹے۔ لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد محمود غزنوی نے اپنے پسندیدہ غلام ملک احمد ایاز کو لاہور کا گورنر مقرر کیا، جس نے شہر کے گرد دیوار قائم کرنے کے ساتھ ساتھ قلعہ لاہور کی بھی بنیاد رکھی۔ ملک ایاز کا مزاج آج بھی اندرون لاہور میں رنگ محل کے مقام پر لاہور کے پہلے مسلمان حکمران کے مزار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ غزنوی حکمرانوں کی ابتدائی 8 حکمرانوں کے دور میں لاہور کا انتظام صوبہ داروں کے ذریعے چلایا جاتا تھا، تاہم مسعود ثانی کے دور میں 1058 سے لے کر 1114 تک دارالحکومت عارضی طور پر لاہور منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد غزنوی خاندان کے 70ویں تاجدار خسرو شاہ غزنوی کے دور میں لاہور ایک دفعہ پھر پایا تخت بنا دیا گیا۔ اس کی یہ حیثیت 1186 عیسوی میں غزنوی خاندان کے زوال تک برقرار ہے۔ غزنوی خاندان کے زوال کے بعد غوری خاندان اور خاندان غلامان کے دور میں لاہور سلطنت کے خلاف سازشوں کا مرکز رہا۔ در حقیقت لاہور ہمیشہ پٹھانوں کے مقابلے میں مغل حکمرانوں کی حمایت کرتا رہا۔ 1241 عیسوی میں چنگیز خان کی فوجوں نے سلطان غیاث الدین بلبن کے بیٹے شہزادہ محمد کی فوج کو واری کے کنارے شکست دی اور حضرت امیر خسرو کو گرفتار کیا۔ اس فتح کے بعد چنگیز خان کی فوج نے لاہور کو تاراج کر دیا۔
यूं फिर हलजी और तगलश शाहों के अदवार में लाहौर को कोई काबिल जिक्र अहमियत हासिल न थी और एक दफा गक्खर राजपूतों ने इसे लूटा। 1357 में अमीर तैमूर बरसगीर पर हमला आवर हुआ और इसके लश्कर की एक टुकड़ी ने लाहौर फतह किया। तहम अपने पेशरों के बरक्स अमीर तैमूर ने लाहौर को ताराज करने से इज्तनाब किया और एक अफगान सरदार हिजर खान को लाहौर का सूबेदार मुकर्रर किया। इसके बाद लाहौर की हुकूमत कभी हुक्मरान खानदान और कभी गक्खर राजपूतों के हाथ रही, यहाँ तक कि 1436 में बहलूल खान लोधी ने इसे फतह किया और इसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। बहलूल खान लोधी के पोते इब्राहिम लोधी के दौर हुकूमत में लाहौर के अफगान सूबेदार दौलत खान लोधी ने इल्मे बगावत बुलंद किया और अपनी मदद के लिए मुगल शहजादे बाबर को पुकारा। लाहौर को अरूसुल बदर लाहौर भी कहते हैं और ये इलाका मुल्तान की अजीम सल्तनत का हिस्सा होता था और इस वक्त मुल्तान की हदूद साहिल समुद्र तक फैली हुई। 1524 से 1752 तक लाहौर मुगलिया सल्तनत का हिस्सा रहा। मुगल दर हकीकत तामीरात कामों में मशहूर थे और इन्होंने हिंदुस्तान में अजीम शान तामीरात करके हिंदुस्तान को खूबसूरत इमारतों से आरास्ता किया था। मुगलों ने लाहौर में भी तारीखी और काबिल जिक्र मकामात की बुनियादें रखी, जिनमें बादशाही मस्जिद सरफरिस्त है और औरंगजेब आलमगीर के दौर में भी बनाई गई। लाहौर मुगल दौर हुकूमत में 1585 से लेकर 1558 तक सल्तनत का दारुल हुकूमत भी रहा। नाज़रीन, ये थी डिटेल हुक्मरानों की कि किन किन ने लाहौर शहर को लूटा, किन किनों ने हुकूमत की। अब नाज़रीन हम बात करते हैं लाहौर शहर की अहमियत पर। नाज़रीन, बरतानिया के शहर कैम्ब्रिज में लाहौर की तारीख और इसके तारीखी इमारतों के तहव्वुज़ पर हाल ही में मुनक्कद की गई एक सिम्पोजियम में इन बातों का जिक्र हुआ है। इस सिम्पोजियम के रूरवा सर निकोलस बेरनगटन थे, जो पाकिस्तान में कई बरस तक सफारतकार रह चुके हैं और लाहौर से खसूसी मोहब्बत भी रखते हैं। सिम्पोजियम को एसिस्टेंट इंडिया एंड ईरान ट्रस्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के सेंटर ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के साथ मिलकर मुनक्कद किया था। सर निकोलस का कहना था कि लाहौर एक बड़ा शहर है और ये जनूबी एशिया इन शहरों में से एक है जिनमें तारीखी नवादात की सबसे ज्यादा बहुतात है। ये बात बरतानिया में आजकल लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि वो वहां नहीं जाते। ये वो वक्त है जब लोगों को पाकिस्तान की खूबसूरती के मुतल्लिक बताया जाए और लाहौर चूंकि पाकिस्तान के बड़े मकामात में से एक है, इसलिए जितना ज्यादा लोगों को पता चले उतना ही अच्छा है। इसी तरह कैम्ब्रिज में वल्सफन कॉलेज में वाबस्ता डॉक्टर मजीद शेख पक्के लाहौरी हैं। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन में लाहौर पर कॉलम लिखने के अलावा लाहौर पर कम से कम 4 किताबें और कई मुकालमे लिख चुके हैं। इनकी लाहौर में एक नई थ्योरी है जो समझते हैं कि लाहौर इससे कहीं पुराना है जितना कि समझा जाता है। मजीद शेख के मुताबिक इन सिम्पोजियम से हम ये हासिल करना चाहते हैं कि दुनिया के माहिरीन आसार कदीमिया, तारीख दान और स्कॉलर्स को ये पता चलेगा कि ये शहर कितना पुराना और अहम शहर है और सिर्फ इसके इर्द गिर्द 460 तारीखी इमारतें हैं। दुनिया में कहीं भी इतनी ज्यादा तारीखी इमारतें नहीं हैं। इनका मजीद कहना है कि अब जरूरत है कि हम आसार कदीमिया को इस्तेमाल करें क्योंकि हमारे पास तारीख की किताबें तो 1000 वर्ष पुरानी हैं। हमने लाहौर पर हिंदुओं की किताब महात्मा भारत समेत दीगर किताबें पढ़ी हैं, वो फर्जी कहानियां हैं। मजीद शेख मजीद कहते हैं कि जब बरतानवी माहिरीन ने 1959 में यहाँ खुदाई की तो इन्हें यहाँ से 4000 साल पुराने मिट्टी के बर्तन मिले थे। इसी तरह महल्ला मोलिया में 2900 साल पुराने नवादात मिले थे। ये वो दौर है जब हड़प्पा खत्म हो रहा था, तो ये बिल्कुल साफ है कि लाहौर यहाँ पर शुरू से आबाद है और ये हड़प्पा के दौर से शुरू होता है। प्रोफेसर मलिक साहब ने लाहौर की अहमियत बताते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि दिल्ली, लखनऊ या जनूबी शहर दक्कन, हैदराबाद, पूना और मुंबई सब निस्बतन नए शहर है
حتیٰ کہ دہلی بھی نیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چاہے وہ آرائی دور ہو یا سلطنت یونانی کا زمانہ ہو، اس کے بعد کا ہندو شاہی دور جس کے بعد مسلمان آئے، تو ان سب زمانوں میں سے سب سے بڑا کمرشل، ثقافتی، تاریخی اور سیاسی شہر لاہور ہی تھا۔ ملتان کی ایک فوجی اہمیت ہے، لیکن لاہور کی اہمیت کئی گنا زیادہ ہے۔ پروفیسر ملک کے مطابق سب سے پرانی ہندوؤں کی کتاب رگ ویدا میں بھی موجودہ پاکستان اور لاہور کا ذکر ہے، اور اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوازم، بودھزم، اسلام اور سکھ ازم کے حوالے سے اور برطانوی مشرینوں کے حوالے سے لاہور کے تاریخی اہمیت کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ فقیر سید اعزاز الدین OBI بین الاقوامی طور پر جانے جانے والے آرٹ کے تاریخ دان ہیں۔ انہوں نے اب تک برصغیر کی تاریخ اور ان کی ثقافت کے موضوعات پر 18 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، اور وہ لاہور کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، کھنڈر بتاتے ہیں کہ عمارت عظیم تھی۔ ناظرین، یہ تھی لاہور شہر کی اہمیت اور یہ تھی اس کی تاریخ۔ اس سے پتہ چلتا ہے لاہور بھی عظیم ہے اور اس کی تاریخ بھی عظیم ہے، اور یقیناً لاہوری بھی عظیم ہے، کیونکہ لاہور لاہور ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔